السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے محترم لاتِ حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالمی کا تجزیہ گر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، عمران خان صاحب نے بلاخر 23 دسمبر سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حتمی اعلان کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بھی مان لینا چاہیے کہ کم از کم اس معاملے میں خان صاحب یو ٹرن نہیں لیں گے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سمیر صاحب، جب کل خان صاحب، ویسے تو بہت دن پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ میں 4-5 دن انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں 17 دسمبر کو جی لبرٹی میں جو جلسہ کروں گا اور اس میں اعلان کروں گا۔ پھر کل انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پر لوگوں سے خطاب کیا ہے، اور اس میں جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ جو 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا، جی، دونوں کے وزرائے اعلیٰ ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مطلب دائیں طرف بیٹھے تھے جناب چودھری پرویز الہی صاحب، اور بائیں طرف خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ وہ بیٹھے تھے۔ اچھا، جب خان صاحب خطاب فرما رہے تھے تو ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، خان صاحب کا خطاب سن رہے تھے۔ میں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا ذرا چودھری پرویز الہی صاحب کو دیکھیں، چودھری پرویز الہی صاحب کمفرٹیبل نہیں ہے۔ جی، خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، بیٹھ تو وہ گئے، یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ بھئی آپ 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور ان کا اعلان کر رہے ہیں، تو ان کے دونوں وزرائے اعلیٰ کی موجودگی اس بات کی غماز تھی، اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ان دونوں کو اعتماد میں لیا گیا، اور خان صاحب اب جو کہیں گے وہ کریں گے بھی، کیونکہ وہ دونوں لوگ ساتھ موجود ہیں، اس اعلان میں وہ شامل ہیں۔ جی، تو جب عمران خان صاحب کل وہ خطاب فرما رہے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے، تو پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب بہت انکمفرٹیبل تھے، اور میں نے بار بار کہا، میں نے کہا چودھری صاحب کی طبیعت دیکھیے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بیٹھنا نہیں چاہتے یا انہیں۔ اچھا، آج چودھری پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کی اس کل کی تقریر پہ اپنا شدید رد عمل دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے، جو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، یہ محسن کشی ہے، وہ ان کے محسن ہیں، ان کے بہت سارے احسانات ہیں عمران خان صاحب پہ، تو عمران خان صاحب کو ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ ہمارے بھی محسن ہیں، اور ہم اپنے محسن کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے محسن کو نہیں بھول سکتے۔ جی، لہٰذا اگر اب دوبارہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی تو میں اور میری پوری پارٹی جو ہے اس کا جواب دیں گے ہم۔ اچھا، یہ ابھی بہت مختصر سی ان کی تقریر ہے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو آئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی۔ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ خلاف بولنا ہے جنرل باجوہ صاحب کے، یہ یاد رکھیے گا۔ عمران خان صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک موڈ ہے، انہوں نے اب جنرل باجوہ صاحب کے ہی گرد اپنی سیاست کرنی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میری حکومت گرائی گئی تھی اور میرے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے بیٹے نے جو مونے صلاحی ہیں، جی، انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے، جیسے کہ طے ہو گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو ڈیل کروائی تھی کہ پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے پاس رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پرویز الہی ہوں گے، اور مسلم لیگ نون اور اتحادی سارے انہیں سپورٹ کریں گے۔ جی، تو اس بات پہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں اسی پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں ناز برداریاں میں، یہ بات فائنل ہو گئی تھی، لیکن راتوں رات مونے صلاحی صاحب اپنے ابا جی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے عمران خان صاحب کے پاس، اور وہاں جا کے ان کی ڈیل ہو گئی، اور یہ طے پایا کہ پرویز الہی صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن وہ اب نون لیگ کے اور اتحادیوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ PTI کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ تو مونے صلاحی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں بھیجا تھا ادھر جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ نے PTI کے ساتھ جانا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں جو گڑمٹ کر دی ہیں سیاستدانوں نے، اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ PTI جو ہے وہ حکومت سے باہر نکلے۔ ان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی جناب عثمان بزدار کے خلاف، اور پھر حمزہ شباشی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن گئے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بعد میں کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو 10 ووٹ ہیں کاف لیگ کے جو اسپیکر کی رولنگ کی وجہ سے مسترد ہوئے تھے، وہ کنسیڈر ہوں گے پرویز الہی کی فیور میں، تو پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے بیٹھ گئے۔ جی، اب اس ساری صورتحال میں جو سمجھ آ رہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ جو تھے ان کا بڑا کلیدی رول تھا حکومت پنجاب بنانے میں۔ اگر پنجاب میں وہ چاہتے تھے کہ PTI کی حکومت رہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ناز برداریاں میں
اور اپنے دیکھنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر قمر جاوید باجوہ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ مونس لائی صاحب نے کہا ہے، جو اس وقت سی ایم کے مطلب یوں سمجھ لیں کہ جیسے حمزہ شہباز شریف سب کچھ ہوتے تھے نا، عالی نال ہوتے تھے پنجاب میں، اس وقت عالی نال جو ہیں وہ مونس لائی صاحب ہے. تو مونس لائی صاحب نے ڈیل کروائی ہے عمران خان صاحب کی اور چوری پرویز لائی کی، ساری ڈیل انہوں نے کروائی ہے. اپنے خاندان میں انہوں نے بگاڑ پیدا کر دی ہے، خاندان جو ہے اس کے ٹکڑے بکھرے کر دیے ہیں جناب مونس لائی صاحب نے. تو مونس لائی صاحب نے جو ڈیل کروائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہوئی. اگر جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہوئی، مونس لائی کی بات کو درست مان لیا جائے کیونکہ اس کی تردید نہیں آئی، اس لیے اسے درست مانا جائے گا. مونس لائی صاحب نے جو فرمایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا، اب اگر جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا تو جنرل باجوہ صاحب تو عمران خان صاحب کے خلاف نہ ہوئے، وہ تو چاہتے تھے کہ پنجاب میں ان کی حکومت رہے، اور انہوں نے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کے لیے پرویز لائی صاحب جو نون لیگ کی طرف جانا چاہتے تھے اور شجاعت حسین ایک خاندان جو ہے ان کے ٹکڑے کروا دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی پی ٹی آئی کی حکومت بچ جائے. تو یہ تو پی ٹی آئی پہ احسان ہے ایک قمر جاوید باجوہ صاحب کا. جی اب قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس کے باوجود آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں جناب عمران خان صاحب. عمران خان صاحب اس بات کو مانتے نہیں ہے کہ پنجاب کی حکومت ان کی وجہ سے بچی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق میں میری حکومت بھی بچا لیتے تو پھر میں سمجھتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ کیا ہے. عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے، کل کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا، میں نے اس پہ بعد میں آنا ہے، میں اس پہ اپنا تجزیہ ضرور دوں گا کہ اس تجزیہ جو آپ نے کہا کہ آپ مان لینا چاہیے کہ خان صاحب آپ یو ٹرن نہیں لیں گے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے. ابھی تو وہ میں پس منظر بیان کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف جو محاذرہ شروع کی ہے، یاد رکھیے گا ویسے تو خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں، آنے والے دنوں میں خان صاحب نے انگنت مرتبہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں یو ٹرن لیا ہے. ان کے نزدیک ان سے زیادہ پروفیشنل چیف آف آرمی اسٹاف، ان سے زیادہ جمہوریت پسند چیف آف آرمی اسٹاف پہلے نہیں آیا. بہت کچھ انہوں نے عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن بھی دی 3 سال کے لیے. عمران خان صاحب کے بڑے فیورٹ تھے یہ، اور جنرل باجوہ صاحب جو تھے ان کی ناکہ بال تھے جناب عمران خان صاحب. بڑا ان کے درمیان ہنی مون کا پیریڈ چلا ہے، بڑا مزے کا پیریڈ تھا. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک بے بس قسم کا وزیر اعظم تھا، جنرل باجوہ فیصلے کرتے تھے، جتنے بھی چور تھے جن کے خلاف کرپشن کیس میں چور ہو گئے تھے جنرل باجوہ نے ان کو ریلیف دیا اور مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں. اچھا، حکومت جانے کے بعد پرویز لائی صاحب نے اس پہ رد عمل دے دیا. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھی محسن ہیں، انہوں نے بہت سارے احسانات کیے عمران خان پر، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان پر بہت سارے احسانات کیے ہیں پی ٹی آئی پر. یہ جو آپ کو عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ رونق نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی ان کی وجہ سے تھی. خیر انہوں نے حکومت بنائی، بہت کچھ کیا، جیسے میں نے اب عرض کیا، اپنا تجزیہ دیا کہ جو کڑیاں مل رہی ہیں مونس لائی کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ ہمیں تو ادھر بھیجا ہی قمر جاوید باجوہ صاحب نے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت بچی ہوئی ہے، اس وقت حمزہ شہباز شریف جو ہے نا پنجاب کے حکمران ہوتے. اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ مونس لائی اور پرویز لائی کو ادھر نہ بھیجتے کہ جائیں آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی ہے، تو عمران خان صاحب کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تو ان کے محسن ہیں. لیکن آج کاف لیگ والے مان رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے محسن ہیں، انہوں نے ان پہ احسانات کیے ہیں. مطلب واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ میری حکومت ان کی وجہ سے بنی تھی، ورنہ 10 سیٹوں کے ساتھ حکومتیں تو نہ بنتی. جی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے بڑے صوبے میں چیف منسٹر بنا دیا جائے اس بندے کو جس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، پارٹی کا سربراہ اس کے خلاف ہے. تو کورٹ سے جیسے فیصلہ لیا گیا، ہم چونکہ کورٹ اس موڈ میں نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف بات سنی جائے. جی جس کمرے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پرویز لائی کے 10 ووٹ جو ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے، یہ ایک مذاق ہے. اب تو وہ رپورٹ ہو چکا ہے، دبے لفظوں میں لوگوں نے بیان کر دیا ہے کہ کورٹ نے وہ فیصلہ کیوں دیا تھا اور کس کے کہنے پہ دیا تھا. خیر اس میں کتنے پیسے لگے وغیرہ وغیرہ یہ بھی باتیں گردش میں آئیں، لیکن ناز برداریاں کا تو یہ اصول ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں. ہم اداروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، عدلیہ پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کر سکتے. خیر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی حکومت بنی. یہ حکومت جو ہے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس حکومت کو مارچ سے وجود میں آئے ہوئے، اور اس میں اتنی شدید دراڑیں آ گئی ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، کوئی لگاتار کو 5-6 پروگرام ہوں گے جن میں نے کہا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ نازک پوزیشن جو ہے وہ چودھری پرویز لائی صاحب کی ہے. چودھری پرویز لائی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا فیوچر کیا ہے، میری کاف لیگ کا فیوچر کیا ہے. جسے وہ کاف لیگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ کاف لیگ جو ہے اس کے سربراہ جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چودھری شجاعت حسین ہے. پرویز لائی صاحب اس وقت پارلیمانی لیڈر کی وجہ سے یا پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو کیا آنے والے الیکشن میں پھر ان کے بیٹے جو ہیں، میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ ملے ہیں
جناب عمران خان صاحب سے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا فیوچر کیا ہے. تو پھر میری اطلاعات یہ ہیں کہ 33 سیٹس 33 سیٹوں پر اتفاق ہوا ہے کہ پنجاب میں 33 سیٹوں پر کاف لیگ کے جو امیدوار ہوں گے ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کرے گی. اور چودھری پرویز الہی صاحب آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار ہوں گے اگلے انتخابات میں. یہ بات بڑی دلچسپ ہے. سنا ہے کہ یہ تحریری طور پر فیصلہ لکھا گیا ہے اور اس پہ خان صاحب کے سگنیچر موجود ہیں. جی اچھا, اگر یہ فیصلہ درست مان لیا جائے کہ ایسے ہی ہے اور اس پہ خان صاحب کے سگنیچر موجود ہیں, کوئی تحریری معاہدہ ہو گیا ہے, تو خان صاحب کے جو لیگل ایڈوائزر وہ بڑے سیانے آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ یہ لکھیں کہ کاف لیگ کے امیدوار ہوں, تو کاف لیگ تو اس وقت پرویز الہی کے پاس ہونی نہیں. تو اس طرح سے جو بھی آپ فیصلہ کریں گے, اور آپ نے لکھا ہے کہ کاف لیگ کے امیدوار جو ہیں وہ ہوں گے مشترکہ امیدوار, تو چودھری پرویز الہی صاحب تو کاف لیگ کے سربراہ نہیں آئینی طور پر. تو اس طرح سے آپ جو بھی اس وقت معاہدہ کر لیں گے نا پرویز الہی صاحب سے اسمبلیاں تحلیل کروانے میں, جو بھی آپ فیصلہ کر لیں گے صرف اسمبلیاں تحلیل کروائیں, اس میں بعد میں عمل کرنا جو ہے اس پہ یو ٹرن لینا بڑا آسان ہے. کیونکہ نہ تو چودھری صاحب کاف لیگ کے سربراہ ہیں, کاف لیگ کا فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ کاف لیگ کے امیدوار ہی نہیں ہوں گے, تو آپ نے تو لکھا ہوگا کہ کاف لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں وہ جو 33 سیٹس ہیں ان پر ہم امیدوار کھڑا نہیں کریں گے. تو تب یہ کہہ دیں گے کہ معاہدہ ہوا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ, لیکن کاف لیگ کے یہ قائد ہی نہیں ہے. یہ تو کاف لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ رہے. کاف لیگ ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اس لیے ہم تو اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں. اور جب پرویز الہی صاحب اسمبلی میں ایسے پہنچیں گے ہی نہیں تو مشترکہ امیدوار کیسے ہوں گے؟ تو عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا ہے, اور عمران خان صاحب اب پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے. میری اطلاعات کے مطابق انہیں بھی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہاتھ تو میرے ساتھ ابھی ہو گیا ہے, معاہدہ لکھتے وقت ہی ہاتھ ہو گیا. اور جب کل کلاں کو الیکشن ہونے ہیں تو وہ جو میرے سامنے امیدوار کھڑے کرنے, پہلی بات تو کیا کاف لیگ کا میں امیدوار ہوں گا جو پی ٹی آئی مجھے سپورٹ کرے گی؟ اگر ایسا ہوتا ہے پھر اسمبلی میں کیا صورتحال بنے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں نے, آپ یاد رکھیے گا عمران خان صاحب کا تو ایک وتیر ہے, جو حاضر سروس ہوتے ہیں نا چیف آف آرمی اسٹاف یا آئی ایس آئی کے سربراہ ہوتے ہیں, عمران خان صاحب ان کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں, ان سے تعلقات استوار کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں, جب پرویز مشرف تھے تو عمران خان صاحب یوں سمجھ لیں کہ جو ان کا تانگا تھا نا, اس تانگے کی سواری نہیں تھے بلکہ ان کے تانگے کا گھوڑا تھے, اس تانگے کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. عمران خان صاحب ان کے پولنگ ایجنٹ بنے تھے, انہوں نے سب سے بڑی کمپین کی تھی, آپ گوگل پہ سرچ کر لیں. خان صاحب ان کی کمپین جو تھی, ریفرنڈم جو تھا پرویز مشرف کا, اس میں ہر اول دستہ تھے. لیکن بعد میں عمران خان صاحب جب اس نے وزارت نہ دی انہوں نے, اور دوسرے جناب طاہر القادری تھے, علامہ طاہر القادری, انہوں نے کہا تھا, دونوں کی سٹیٹمنٹس میرے پاس موجود ہیں, کہ ہم بغیر تنخواہ کے ان کی کابینہ میں کام کرنے کو تیار ہیں, ہمیں وزارت دیں, ہم تنخواہ نہیں لیں گے. تو بعد میں جب انہوں نے وزارتیں نہیں دی تو یہ لوگ شدید خلاف ہو گئے تھے اس کے. تو خان صاحب جو ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, جو حاضر سروس ہوتا ہے چیف, اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے خلاف مطلب انتہا پہ جاتے ہیں, اور چلے گئے وہ. کل انہوں نے یہ بات ثابت کر دی, تو انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اپنا غصہ نکالا ہے, اور یہ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ تھا, نام لے کے جو انہوں نے غصہ نکالا ہے, یہ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ تھا. ابھی خان صاحب اس سے آگے جا کے زیادہ اگریشن کا مظاہرہ کریں گے, زیادہ اگریسو ہونے والے ہیں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریفرنس سے. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے تو یہیں پہ انہیں شٹ اپ کال دے دی ہے کہ جناب ایک تو ایسی کسی کانفرنس میں, ویڈیو لنک میں, کسی جلسے میں, کسی تقریر میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جس میں آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف آپ تقریر کریں گے, کیونکہ وہ ہمارے بھی محسن ہیں, آپ کے محسن ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو آنے والے چیف صاحبان ہوتے ہیں نا, یہ اپنے جو سابق ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا نرم رویہ ہوتا ہے, نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ساری ہسٹری جانتے ہیں نا کہ یار جس بندے نے ان کو یہاں تک پہنچایا, اقتدار میں لے کے آیا, آج اس کے سگے نہیں ہے تو کل کو ہمارے خلاف بھی یہی کچھ کریں گے. بالکل. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں سید حافظ عاصم, وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا مزاج کیا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کو کچھ ایسی فیور نہیں دیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بعد میں بڑا برا لیتے ہیں, جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے, بڑے اچھے ویوز تھے ان کے, آج ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ جلسوں میں باتیں کرنی شروع کر دی ہیں, تو کل کو میرے خلاف نہیں بولیں گے. لہٰذا وہ بڑے محتاط رہیں گے ان کے معاملے میں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر ہے, جو ہمارے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان کی ایک چھوٹی سی محاذرائی بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. جب وہ میں بات بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے
تو جب انہوں نے کرپشن کا بتایا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ کی مسز جو ہیں بشرا بی بی اب وہ فراغ ہوگی اور عثمان بزدار نے کرپشن کا بازار گرم کیا تو عمران خان صاحب سیخ پا ہو گئے تھے، اور یہی وجہ بنی تھی ان کو ہٹانے کی ISI کے سربراہ کی حیثیت سے۔ یہ باتیں میں بڑے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو خیر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مستقل مزاج نہیں ہے کسی بھی معنی، نہ ان کی دوستیاں مستقل ہوتی ہیں نہ ان کی دشمنیاں مستقل ہوتی ہیں۔ جن کو کل وہ پنجاب کا سب سے بڑا چور کہتے تھے پھر ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، جس کو وہ چپراسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ اسے اپنے مائی باپ کی جگہ پہ لے لیتے ہیں، پرویز شیر رشید کو۔ تو ان کی دشمنیاں بھی مستقل نہیں، ان کی دوستی بھی مستقل نہیں ہے۔ جن کے ساتھ یہ اتحادی تھے آج ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہی MQM جس کو یہ قاتل کہا کرتے تھے، پھر ان کو اپنی حکومت میں لے لیا اور بعد میں وہ چلے گئے تو پھر وہ قاتل ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ نہ یہ کسی کو مستقل طور پر دوست رکھتے ہیں، نہ کسی کے مستقل طور، سیاست ہوتی بھی یہی ہے۔ ویسے تو سیاست کا اصول یہ ہے کہ سیاست میں کوئی آپ کا حتمی دشمن نہیں ہوتا، لیکن کسی کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا اور وفادار رہنا یہ عمران خان صاحب کے پاس کا روگ نہیں ہے، اور اس کو سبھی سمجھتے ہیں۔ اور آرمی جو ہے وہ تو تعلق ہی ان لوگوں کے ساتھ بناتی ہے جن کی وفاداریاں مستقل ہوں۔ اچھا دیکھیے نا، انہوں نے تقریباً 30-35 سال برداشت کیا نواز شریف کو، ان کی ساری کرپشن کے ساتھ، ان کی ساری نالائکیوں کے باوجود انہیں برداشت کرتے تھے، بار بار انہیں وزیر اعظم بناتے تھے، وزیر اعلیٰ بناتے تھے، ان کی حکومت بناتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے خلائی مخلوق شروع کیا، فوج کے خلاف انہوں نے تقریریں شروع کی، انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا، ان کا پتہ صاف کر دیا۔ اب نواز شریف چاہیں بھی تو پاکستانی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اچھا جنرل قمر جاوید باجوہ چلے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو یہ لے گئے ہیں آج جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ نواز شریف کی راہ کے سارے کانٹے جو ہیں اپنی پلکوں سے ہٹا دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا، میں نے بار بار کہا ہے کہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ -1 فارمولا تھا کہ مسلم لیگ نون سے نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے، وہ ہو گیا جی۔ اسی طرح PTI میں اب اسٹیبلشمنٹ نے ایک فارمولا بنایا کہ عمران خان کا سیاسی کردار جو ہے انہیں سیاست سے آؤٹ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب سچ مچ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ انہیں اقتدار میں نہیں آنے دینا، ان کا سیاسی کردار محدود کر دینا، یہ اپوزیشن میں رہیں، یہ سڑکوں پہ رہیں، یہ جلسوں میں رہیں، یہ رولا رپا ڈالتے رہیں، یہ لمبی لانگ مارچ کرتے رہیں، بڑے بڑے دھرنے دیتے رہیں۔ تو عمران خان صاحب کا کردار جو ہے وہ سیاست میں بڑا محدود کر دیا گیا۔ یہ سوچی سمجھی ایک سازش تھی جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی اور انہیں اسمبلیوں سے باہر نکالا گیا ہے جی۔ جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا وہ بڑے سیانے لوگ ہیں، وہ عمران خان صاحب کو اسمبلیوں میں اگر ہوتے تو یہ میں نے بتایا ساری قانون سازی نہیں ہونی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب کو بڑے طریقے سے اسمبلیوں سے نکالا گیا ہے۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے وہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے۔ اب آپ کے سوال کے اس پورشن کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آپ کا سوال ہے کہ بالآخر عمران خان صاحب نے کل اس ویڈیو لنک خطاب میں یہ کہہ دیا ہے کہ جمعے والے دن یعنی کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب تو اتنے سیانے نہیں ہیں، لیکن جو بھی ان کا ایڈوائزر ہے، لیگل ایڈوائزر، وہ بڑا سیانہ بندہ ہے۔ اس نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ اعلان کریں، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں آپ کو اپنا تھوکا نہیں چاٹنا چاہیے، آپ نے کہا تو آپ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں، لیکن اس میں مارجن رکھ دیں، کوئی دن رکھ لیں۔ اچھا اب عمران خان صاحب نے یہ کہہ تو دیا کہ میں جمعے والے دن اسمبلیاں تحلیل کر لوں گا۔ اب جمعے میں ابھی سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات، 4 دن تو یہ پڑے ہیں آج کے دن کے بعد۔ آج اتوار ہے جی، اور سوموار سے جمعرات تک کے دن ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے پاس؟ یہ عمران خان صاحب نے اداروں کو اور حکومت کو میسج دیا ہے، انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے جب اب اسمبلیاں بچا لو، تمہارے پاس 4 دن ہیں۔ کل خان صاحب نے جب اعلان کیا تو تب 5 دن تھے، اب ان کے پاس 4 دن ہیں ان اسمبلیوں کو۔ 4 دن میں آپ کو پتہ ہے یہاں تو 24 گھنٹے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے نا جی۔ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی نہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے والے دن تحلیل کروں گا۔ تو جمعے میں ابھی 4 دن باقی پڑے ہیں، آج اتوار کا دن بھی اگر نکال دیں اور جمعے کا دن بھی نکال دیں تو درمیان میں 4 دن پڑے ہیں۔ تو وہ جو 4 دن پڑے ہیں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی۔ ملک میں صدر پاکستان بیٹھے ہیں، دونوں صوبوں میں گورنرز بیٹھے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بیٹھی ہے، ہائی کورٹ بیٹھی ہے، سپریم کورٹ بیٹھی ہے، بہت سارے ادارے بیٹھے ہیں اور بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پرویز الہی صاحب کا میں نے کل آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ راتوں رات ایک بہت اہم شخصیت سے مل کے آئے ہیں۔ اچھا وہ بھی ملاقات یاد رکھیے گا، اسے فراموش نہیں کرنا۔ تو ابھی 4 دن باقی بھی پڑے ہیں۔ آج جو پرویز الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے اس موقف کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم نے ہمیشہ عمران خان کا ساتھ دیا، یہ تو مونس الہی کو اپنے ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے ساتھ تو بڑی اچھوتوں والا سلوک کیا گیا، یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی عمران خان صاحب نے، ہمیں تو اچھوت سمجھتے تھے، ہمارے ساتھ تو ایک چپڑاسی والا سلوک کیا ہے، وہ مونس الہی کو اپنے ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے۔ تو آج انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی، ہمیں پنڈ کا چودھری نہیں سمجھا، ہمیں تو چھوتوں والا سلوک کیا انہوں نے،
ہمارے ساتھ تو کمیوں والا سلوک ہوا ہے, چودھریوں والا سلوک نہیں ہوا. میرے بیٹے کو انہوں نے کبھی ساتھ نہیں بٹھایا تھا, آج انہوں نے برملا کہا. تو آنے والے 4 دنوں میں ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے. تو یہ جو ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی یا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی 23 دسمبر کو اور اگلے جمعے والے دن, یہ ابھی قبل از وقت ہے یہ کہنا. مجھے نہیں لگ رہا, میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ لیں, کیونکہ عمران خان صاحب اتنے جھوٹ بول چکے ہیں, اتنے یو ٹرن لے چکے ہیں کہ اب بھی اگر انہوں نے اس پہ یو ٹرن لیا تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست کے پلے کچھ نہیں بچتا. تو عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے اپنی بال کھیل دی ہے, یا یوں سمجھ لیں اپنی بال پھینک دی ہے. اگر وہ بولنگ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بال پھینک دی ہے, کھیل تو اب رہے نہیں ہیں. وہ پنجاب میں بہرحال وہ کھیل بھی رہے ہیں, تو اگر کھیل رہے تو اپنی انہوں نے آخری گیند جو ہے وہ کھیل دی ہے. اب وہ کیچ ڈراپ ہوتا ہے یا کیچ ہو جاتا ہے یا چھکا لگ جاتا ہے یا باؤنڈری لگتی ہے, چوکا لگ جاتا ہے, یہ اب وقت نے فیصلہ کرنا ہے. ابھی اس میں 4 دن باقی ہیں. میں نے بتایا کہ آج کا دن بھی آپ پورے کا پورا نکال دیں, جمعے والا دن اس میں نہ گنیں جی, تو درمیان میں 4 دن بچتے ہیں. بہت سارے ادارے ہیں, حکومت بیٹھی ہے, حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہے, ان کے اتحادی ہیں, ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی کو بہت سارے لوگ خیر آباد کہنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو اچھا نہیں سمجھتے, وہ اسمبلیوں میں سے نہیں جانا چاہتے. کاف لیگ کے جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ مسلسل میں 3 4 5 پروگرامز میں بیان کر چکا ہوں. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کے اس فیصلے کو اچھا نہیں سمجھ رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے, خان صاحب نے 15 20 کروڑ روپیہ لیا ٹکٹ کا, تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ہم نے آپ کو دیے, 15 20 30 کروڑ روپے ہم نے خرچ کیا الیکشن پہ, ہم ایم این اے بن کے ہیں 50 40 کروڑ خرچ کر کے. آپ نے 2 منٹ گئے ہیں, کہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں اور گھروں کو چلے جائیں, دوبارہ پھر الیکشن لڑنے. اگر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسمبلی میں آنا ہے تو اس وقت کیا ہوا ہے جو ہم جیت کے آ گئے, ہم کیوں چھوڑ کے جائیں. یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کے لیے مشکل ہے. خان صاحب کے لیے بڑا آسان ہے. خان صاحب تو ایک وقت میں بھائی 8 سیٹوں پہ 6 سیٹوں پہ ایم این اے ہو سکتے ہیں نا, ایم پی اے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اسمبلیوں میں ہیں بڑی مشکل سے 50 کروڑ روپے خرچ کر کے, ان کے لیے فیصلہ بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب اگر دوبارہ پھر الیکشن نہیں لڑنا ہے, پتہ نہیں جیتنا یا ہارنا اس وقت حالات کیا ہونے, تو جو ہم جیت کے بیٹھے ہیں اس کو کیوں چھوڑیں, وہ تو ٹرین اوور پورا کرنے دیں. تو ابھی میں نے بتایا کہ ان پلوں سے بہت سارا پانی گزرنا ہے اگلے جمعے تک. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت ساری میٹنگز کرنی ہے. اب بہت سارے لوگ متحرک ہونے والے ہیں. علیم خان صاحب بھی متحرک ہوں گے دوبارہ سے, جہانگیر ترین متحرک ہوں گے, اور پی ٹی آئی کے اندر کا جو دھڑا ہے, اب لکھ لیں میری بات, کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی متحرک ہوں گے, یہ بات لکھ لیں آپ. اور جناب فواد چودھری صاحب بھی اب پنجاب پہ نگاہیں گاڑے بیٹھے ہیں, تو وہ بھی متحرک ہوں گے. اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ہوگا پرویز لائی. پھر جو میں نے بتایا کہ معاہدہ لکھا گیا ہے کہ 33 سیٹوں پر وہ امیدوار کھڑے کریں گے, پی ٹی آئی ان کی حمایت کرے گی, اور اگلا جو مشترکہ امیدوار ہوگا وہ کاف لیگ کے چودھری پرویز لائی ہوں گے وزارت عالیہ کے لیے پنجاب کی. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں شاہ محمود قریشی اس فیصلے کو آسانی سے قبول کر لیں گے؟ وہ تو نگاہیں گاڑے بیٹھے ہیں کہ اگلی مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو لے کے آنا ہے پنجاب کا سی ایم. بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں یہ نگاہیں لگا کے بیٹھے تھے کہ ہماری باری آنے والی ہے. اچھا, اب انہوں نے اگر ایگریمنٹ کر لیا پرویز لائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں اس کے بعد دراڑیں نہیں پڑنی؟ وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ خان صاحب ٹھیک ہے اگلی باری پھر 10 سیٹاں جوت کے ان کے پرویز لائی صاحب تو وزیر اعلیٰ ان کو بنا دیجیے گا. یہ فیصلہ ہے ہمیں کسی نے ہضم نہیں کر لینا. خان صاحب نے بہت غلط فیصلہ لیا ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو اس سے پی ٹی آئی میں بہت بڑی دراڑیں پڑیں گی. آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کو بہت سارے لوگ چھوڑ کے ادھر ادھر چلے جائیں گے. یہ میری بات لکھ لیں, آج کا پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے باطل ہو چکے ہیں. جو الیکشن جیتے تھے وہ بھی, اور جو امیدوار تھے وزارت عالیہ کے وہ متنفر ہو چکے ہیں خان صاحب کی اس فیصلے کی وجہ سے. اس میں دراڑیں ہیں. کاف لیگ والے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ پریشان بیٹھے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, اب ہم نے کدھر جانا ہے. پرویز لائی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ میرا گٹھ جوڑ کرواتی ہے, وہ کسی سے میرا نکاح کرواتی ہے, وہی میرا خلا کرواتی ہے. تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, شیر رشید احمد اور پرویز لاہی چوری برادران جو ہیں یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے مورے نہیں ہیں, عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے, انہوں تو برملا طور پر تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں. اس کے بعد کیا چوری پرویز لاہی صاحب عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ کیا عمران خان صاحب انہیں اپنے کینڈیڈیٹ رکھیں گے؟ اور جو ابتدا میں نے آپ کو اپنا تجزیہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ یہ فیصلہ کر لیں, ابھی آپ یہ اعلان کر لیں. چودھری پرویز لائی صاحب نہ کاف لیگ ہیں, نہ وہ کاف لیگ کے امیدوار ہوں گے.
جی کاف لیگ تو ہے چودھری شجاعت حسین، تو آپ کاف لیگ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، بعد میں آپ کہیں گے کہ جی کاف لیگ تو اسے مانتی نہیں کیونکہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین ہے، آپ تو کاف لیگ تھے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باہر کیا اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ زندگی میں بڑا خوبصورت پتہ کھیلا ہے. کل میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو ترک کا پتہ ہے جسے وہ کھیلیں گے، وہ پتہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل نہیں کروانی، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا. اب انہوں نے دن اتنے دے دیے ہیں، اب تو ساری کی ساری جو گیند ہے یہ حکومت کی کورٹ میں چلے گی نا، اداروں کی کورٹ میں چلے گی کہ بھائی ہون بچا لو وہ اسمبلیاں، آپ کو تو میں نے اتنا موقع دیا. اب اگر تھوڑی سی سیانف کریں، تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرے حکومت، تو دیکھیں ذرا تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. وہ بڑا سٹیپ نہ کوئی لیں، ویسے انہوں نے باز نہیں آنا، انہوں نے اسمبلیاں بچانی ہیں، تو انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے. خیر یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں سیاست کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے جو اپنا تجزیہ سامنے رکھا آپ دیکھیے گا، آنے والا وقت ثابت کرے گا. میں آج 6 دن ہے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت سب سے شدید خطرے میں ہے. عمران خان صاحب کی سیاست اتنے خطرے میں نہیں ہے، یہ تو میں طے کر دیا نا، یہ تو میں نے 2 مہینوں پہلے کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے سیاسی کردار کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی سیاست ختم ہو رہی ہے. اگر ان کے پاس ایک ہی آپشن بچی ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس چلے جائیں، بڑے بھائی کے پاؤں پکڑ لیں چودھری شجاعت حسین کے، اگر اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں، اپنا خاندان بچانا چاہتے ہیں، کاف لیگ بچانا چاہتے ہیں. ورنہ اس ہاتھیوں کی لڑائی میں جو سب سے زیادہ نقصان ہونا ہے وہ کاف لیگ کا ہونا ہے، وہ چودھری پرویز الہی کا ہونا ہے. یاد رکھیے گا، چودھری پرویز الہی صاحب اگر اپنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر اپنے خاندان کی ساکھ بچانا چاہتے ہیں، پارٹی کی ساکھ بچانا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹے کا فیوچر بچانا چاہتے ہیں، تو میں نہیں کہتا کہ وہ نون لیگ کی طرف چلے جائیں. نون لیگ والوں نے قبول ہی نہیں کرنا، کسی صورت نہیں کرنا. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ سب سے پہلے بڑے بھائی کے پاس چلے جائیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں چودھری شجاعت کے. اس کے بعد بڑے بھائی سے کہیں کہ اب کسی طریقے سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے ترلا کریں کہ میرا کوئی سیٹ اپ میں حصہ بنائیں، تب بات بن سکتی ہے. ورنہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بات ختم ہو چکی ہے. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.